اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5581 سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا، تم لوگوں نے بری بات نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زور سے۔ ایک شخص آیا ایک لکڑی لے کر، اس کی نوک پر چیتڑا لگا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زور ہے۔ قتادہ نے کہا مراد یہ ہے کہ عورتیں چیتڑے لگا کر اپنے بال بہت کر لیتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5582 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسمیں ہیں دوزخیوں کی جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس کوڑے ہیں بیلوں کی دموں کی طرح کے، لوگوں کو اس سے مارتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق اعضاء کھلے ہیں، ایسے باریک ہوتے ہیں جن میں سے بدن نظر آتا ہے تو گویا ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی۔ ان کے سر بختی ایک قسم ہے اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5583 عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سوت سے کہوں کہ خاوند نے مجھے وہ دیا جو اس نے نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہے فلاں چیز میرے پاس ہے، لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کو غرور سے، اور وہ اس کے پاس نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فریب کے دو کپڑے پہن لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5584 اسما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی، میری ایک سوت ہے تو کیا مجھ کو گناہ ہوگا اگر میں اس کے دل جلانے کو یہ کہوں کہ خاوند نے مجھے یہ دیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کوئی چیز نہ ملی اور وہ ملی ہے، بیان کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے فریب کے دو کپڑے پہن لیے اور اپنے تئیں زاہد متقی بتلایا، حالانکہ اصل میں دنیا دار فریبی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5585 حشام سے سند کے ساتھ اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5586 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کو پکارا بقیع میں، اے ابو القاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا، وہ شخص بولا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو نہیں پکارا تھا بلکہ فلاں شخص کو پکارا تھا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام رکھو میرے نام سے اور مت کنیت رکھو میری کنیت سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5587 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر نام تمہارے لیے اللہ کے نزدیک یہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5588 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کی قوم نے کہا، اس سے ہم تجھے یہ نام نہیں رکھنے دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا، میری قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم تجھے نہیں چھوڑنے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرا نام رکھو لیکن میری کنیت یعنی ابو القاسم نہ رکھو، کیونکہ قاسم میں ہوں، تقسیم کرتا ہوں تم میں جو کچھ ملتا ہے، غنیمت کا مال یا زکوٰۃ، اس لیے اور کسی شخص کو ابو القاسم نام رکھنا زیبا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5589، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ ہم لوگوں نے کہا ہم تیری کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں رکھنے کے، یعنی تجھے ابو محمد نہیں کہنے کے، جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کا نام اللہ کے رسول کے نام پر رکھا۔ میری قوم کے لوگ انکار کرتے ہیں اس نام کی کنیت مجھے دینے سے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں قاسم ہو کر بھیجا گیا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں تم میں اور اپنے لیے نہیں جوڑتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5590، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔